بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاید عارف امیر بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، جو 8 فروری کو انہوں نے دھاندلی کا، دھونس کا، جبر کا، ظلم کا بیج بویا، وہ اب تناور درخت بن چکا ہے۔ پاکستان میں اسی وجہ سے ایلیٹ کلاس ملک سے باہر جا رہی ہے۔ پاکستان میں کسی کو اپنا تحفظ نظر نہیں آ رہا۔ ادارے آئین اور قانون کی بجائے حکمرانوں کے غلام ہو کر عوام پر انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ ایسے میں عمران خان نہ جانے کیوں پھر چیف جسٹس آف پاکستان محترم فائد عیسیٰ صاحب سے انصاف کی امید لگا لی ہے۔ کیا عمران خان کی انصاف کی امید پوری ہوگی؟ بادی النظر میں اس کا نہیں چار۔ صحافیوں کو دبا دیا گیا ہے 95% یہاں تو میڈیا میں اپنے لوگ بھیج دیے گئے ہیں، اور جو غیر جانبدار تھے ان کا میڈیا میں داخلہ ہی بند کروا دیا گیا ہے۔ ظلم و ستم کا یہ بازار جس دیدہ دلیری سے کیا جا رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو سیاسی استحکام نظر نہیں آتا، لیکن ایک واحد لیڈر ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جھکوں گا۔ نواز فیملی جو 1981 سے ضیاء الحق نے سیاست میں نمودار کرائی، آج تک وہ 4-5 دفعہ اقتدار میں آ چکے اور ان کے خاندان کے خربوں روپے ملٹی پلائی ہو گئے، اور غریب آج پاکستان کا ہر بندہ 3.5 لاکھ فی کس مقروض ہو چکا ہے۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان فائد عیسیٰ کو، جنہوں نے عمران خان سے بلے کا نشان چھین لیا، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان الیکشن شیڈول سے پہلے 8 فروری کو، انہی سے امید لگا کے انہیں 7 پوائنٹ پر مشتمل ایک خط لکھ دیا ہے۔ عمران خان نے آئین اور قانون کی خلاف ورزیوں پر چیف جسٹس کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، لگدا نہیں پر ہورے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آئین اور قانون کی حکمرانی لگتے ہیں، یا جو ریومرز آ رہی ہیں کہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے وہ تو جب ہوگی تب آپ کو گوش گزار کریں گے۔ اس خط میں سب سے پہلے نیب کے قانون کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کی تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ کیا چیف جسٹس فائد عیسیٰ، جو پہلے نیب کو کہتے تھے یہ جعلی ہے، فراڈ ہے، آئین کی بات کرتے تھے، بینچ کی بات کرتے تھے، اب عمران خان کو انصاف دیں گے؟ جیسے انہوں نے F-16 سے تیز رفتار سے نواز شریف کو انصاف نہیں بلکہ انصاف کی بوریاں دے دی، جو ملتا ہے نکال لو۔ خط میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک طرف تو قانونی طور پر گھڑی خریدنے کے باوجود عمران خان کو سزا سنائی گئی جو آئینی اور قانونی حق تھا، لیکن دوسری جانب نواز شریف کو جو توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہی نہیں جا سکتی، قانون ہی نہیں ہے، توشہ خانہ سے نیب کو ثبوت نہیں مل رہے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل کو نیب کا چیئرمین لگا کر ادارے کی ساکھ کو متنازع بنا دیا گیا ہے، جس نے ادارے کو تباہ کر دیا، اور انتقامی کارروائی کے لیے پولیس، نیب اور FIA اور اینٹی کرپشن لگی۔ اور لاہور میں تو ظلم کے بازار کی جو داستان گرم ہے، کسی دن تفصیلاً بتاؤں گا کس افسر کو کس طرح تعینات کیا گیا، اس کا ماضی کیا تھا، اس کا حال کیا تھا، اور وہ مستقبل میں ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کے خلاف ہی سیٹ کی حوث کے لیے انہی پر ظلم و ستم کے بازار گرم کر دے۔ ان میں کمشنر لاہور قابل ذکر ہیں۔ دوسرے نمبر پر بہاول نگر واقعہ کا خط میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بانی PTI کی طرف سے بھیجا ذکر ہے کہ جس نے پولیس کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ اس خط میں عمران خان لکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا نقطہ بھی اٹھایا گیا جنہیں تاحال انصاف نہیں ملا، اور 26 دن تاخیر کر دی گئی۔ نواز شریف کے لیے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک کرا دیا گیا، اور 6 ججوں جن کی زندگی کو، جن کے خاندان کو خطرہ ہے، شہید ارشد شریف کو بھی انہوں نے مارا، 16 مقدمہ درج کیے۔ آج بھی اس کا خط وہاں موجود ہے، اس میں میرا نام بھی ہے، عمران ریاض کا بھی، اور کچھ لوگوں کا۔ چیف جسٹس صاحب، صحافیوں کی بھی اشرف المخلوق ہے، اس خط کی ہی انکوائری کروا لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے سچ، ہم یہ کہتے ہیں صرف انکوائری کرا لیں، ہمیں بھی بلائیں، ہم آپ کو کچھ حقائق بتائیں گے جن مظالم کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ صحافی برادری، ہر کوئی نہیں، جن سے حکمران ناراض ہیں، ناراض ہیں۔ عمران خان نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا 6 ججز سے بات کی جائے، لیکن عمران خان نے سوال اٹھایا کہ جو خود اس واقعہ میں ملوث ہے، اس معاملے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ چور کو چوکیدار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
بلی کو دودھ کی راکھی پر کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ آخری پیراگراف میں چیف جسٹس کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اپنے ریفرنس میں عدالت میں کھڑے آئین پاکستان کی کتاب پکڑے ہوئے تھے۔ چیف جسٹس نے اس وقت کہا تھا کہ میں آئین پاکستان کو مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں، لیکن جتنی آئین کی وائلیشن آج ہو رہی ہے ناظرین، بینگ صحافت کے ایک طالب علم کہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، اداروں کی جتنی دھکا شاہی ظلم سے آتی ہے، اس کی مثال مجھے تو کہیں نہیں ملتی۔ لیکن بادی النظر میں لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس آئین کی دھجکیاں اڑائی۔ یہ عمران خان خط میں کہہ رہے ہیں، میں تو ہرگز انہی سے انصاف کی توقع رکھ رہا ہوں۔ خط کے آخر میں کہا گیا اگر ان نکات پر انصاف نہیں ہوتا تو چیف جسٹس کو سیٹ پر رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ یہ تو ان کا حق ہے، آئین نے ان کو چیف جسٹس بنایا ہے۔ دوسری جانب ضمنی الیکشن میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اتنا ظلم ہے، جو حکومت انٹرنیٹ سے ڈرتی ہے، اور لاہور میں صرف 5 الیکشن ہونے ہیں 5 حلقوں میں، وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ ان کی بدنیتی، ان کے ظلم ستم کی داستانوں کے اور کیا ثبوت چاہیے محترم عدلیہ صاحب؟ انٹرنیٹ بند کرنے کی مثال ماضی میں بھی نہیں ملتی۔ عام انتخابات میں فارم 45 اور 47 کو کھل کے دیکھا جائے تو تمام حقائق آ جائیں گے کہ تقریباً 60% اسمبلی اس وقت جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوئی ہے۔ اب ضمنی انتخابات میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نت نئے حربے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ انتخابی مہم کے آخری روز لاہور، بکر، شیخو پورہ، ڈی جی خان سمیت مختلف شہروں میں لوگ دیکھ چکے ہیں قومی انتخابات کی طرح ضمنی الیکشن میں بھی قیدی نمبر 804 کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور زندہ مثال ہے کہ نون لیگ کی مایوسی کی کہ نواز شریف ویلے ہوتے کے باوجود نون لیگ کی کمپین نہیں چلانے دی جا سکی، اور پی ٹی آئی کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکی۔ نواز شریف ایک جلسہ نہیں کر سکے پوری ضمنی 21 حلقوں یا 25 حلقوں کے لیے، لاہور میں ایک جلسہ پورے پاکستان میں نہیں کر سکے۔ عمران خان کی ہمشیرہ نے اسی سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی جمہوری کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے جو گھوڑے کے نشان پہ لڑے ہیں امیدوار کو ووٹ دیں۔ انہوں نے وکلا سے کہا وکلا بھی نکلیں، صحافی بھی نکلیں، اسٹوڈنٹ بھی نکلے، اور انصاف کے اصول کے لیے جہاں کوئی زیادتی کرے اس کی نشاندہی کرے۔ وکلا فارم 45 کی حفاظت کریں۔ 21 اپریل کو ہونے والے الیکشن میں دھاندلی کو ہر صورت روکیں گے۔ ووٹ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت لازمی ہے۔ اور لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا عمران خان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 21 اپریل کو اپنے حق کے لیے گھروں سے نکلیں اور مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو ووٹ کی پرچی سے جواب دے۔ عوام ضمنی انتخابات میں طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو کرے، کیونکہ چوری کے مینڈیٹ والوں سے نجات اور دھاندلی کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے۔ ووٹ کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وکلا بھی پولنگ سٹیشنوں کے باہر موجود رہیں، فارم 45 کے بعد آر او کے دفتر میں بھی موجود رہیں تاکہ آر او دھاندلی نہ کر سکے۔ ناظرین، نہایت اہم بات آئی ہے کہ مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ آر او تمام پاکستان میں نون لیگ کی ریکمنڈیشن پہ کیے گئے، انتظامیہ اور آر او کی میٹنگ ہوئی ہے مبینہ طور پر کہ نون لیگ کو ہر حال میں جتایا جانا، اوپر سے حکم آیا ہے، ورنہ تمہاری پوسٹنگ وہ ڈی پی او، ڈی سی او یا ضلع کا انچارج یا نہیں رہے گا جہاں الیکشن ہارے۔ اسی لیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے ہر قدم پر رکاوٹ کھڑی کی گئی، اور نون لیگ کے امیدواروں کا الیکشن بیسیکلی لاہور سمیت پورے ملک میں سرکاری مشینری لڑ رہی ہے، انتظامیہ اور پولیس لڑ رہی ہے۔ کیا اس دھاندلی زدہ الیکشن کو روکنے کے لیے لوگ آئیں گے باہر؟ یہ تو اب لوگوں کا کام ہے، لیکن اگر اب نہ نکلے آپ تو یاد رکھ لیں پھر مینڈیٹ چوری کے حکمران آپ پر مسلط رہیں گے۔ کس کو کس کی سفارش پر تعینات کیا پنجاب میں؟ اس نے ماضی میں 2 سال 1.5 سال کتنے ظلم و ستم ڈھائے، اس کی ایک فہرست مرتکب کی جا رہی ہے چند صحافی مل کے، بیوروکریسی کی، پولیس کی۔ اس کی تفصیلات کسی دن بتائیں گے، کیونکہ فی الحال پاکستان میں امید کا سورج غروب ہے۔ جیسے ہی امید کے سورج طلوع ہونے کی امید آئے گی تو بہت سے حقائق لائیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ اب تو خود نون لیگ والے کہتے ہیں مینڈیٹ چوری کا ہے۔ جاوید لطیف جو
نون لیگ کے ہارے ہوئے شیخو پورے سے امیدوار ہیں، انہوں نے کہا 5 سیٹیں اربوں روپے میں لاتعداد چیزوں میں بیچی گئی، ایک منشیات فروش نے، ایک قبضہ گروپ نے، ایک منی لانڈر نے، ایک چور نے، ایک دنیا کے سنگین جرائم کرانے والا کا۔ میرا ایک ہی سوال پہ ختم کرتا ہوں، وفاقی حکومت، ہارنے والے جوید لطیف صاحب آپ کی، پنجاب میں آپ کی، اگر وہ شخص اتنے ہی سنگین جرائم میں، منشیات میں، منی لانڈرنگ میں، جوئے میں اور دیگر جرائم کا ملوث ہے، تو آپ کی وفاقی اور پنجاب حکومت اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ملک میں قانون نہیں ہے؟ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔